ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدس سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ہاں وہ چاہے یا نہ چاہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو تباہی اور بربادی کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدلتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیا کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جس سے خود سے یہ خیال ہی نہ گزرے وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ عورت ایک ایسی خوبرو اور دلدادہ چیز ہے کہ جس کی لالچ میں آ کر مرد کوئی بھی فعل کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل کرنے میں بھی ذرا سی آر محسوس نہیں کرتا۔ اگر پہلے سے ہی آپ کے اندر خوف کا عنصر آ گیا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر آپ نے ہمت پکڑ لی ہے تو پھر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ غلطی زندگی کی ترقی میں اتنی ہی اہم ہے جتنی سچائی۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو، اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کبھی کون کہاں کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اپنے آپ پر ہی مکمل بھروسہ رکھیے۔ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں کبھی بلا وجہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر میں، اس لیے رزق کے لیے مرد بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ وہ بندہ دولت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس شخص کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا جس کو مال کی بھوک ہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔
دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی بھی منہ پر نہ لاؤ۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔